پھر جوڈیشری سے ہی بنتی ہے کہ جی ہم ان سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ جی ان جو ہمارے جو اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی جو لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، جن کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے بیلز کا انتظام کریں اور ان کو انشور کریں کہ وہ ریاست کے جبر سے جو ہے وہ آزاد ہوں۔ امید تو بہت کم ہے، لیکن بہر صورت ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کی ان باتوں کے علاوہ بعد جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ایک یہ خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے آج ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ یہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ ہم نے لکھا ہے اور اس اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے چیف جسٹس صاحب کے آفس میں ڈیلیور ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے 7 پوائنٹ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں اور میں ان کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک پوائنٹ یہ آپ کو ابھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو ٹرانسمٹ ہو جائے گا جو اس کا ڈرافٹ ہے، سارے جو ہم نے جو لیٹر لکھا ہے، سو آپ کو اس کا اوریجنل جو ڈرافٹ ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اس میں کچھ ایک چھوٹا سا پریفس ہے، اس میں ہم نے کہا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں جو جوڈیشری کے حالات ہیں پاکستان میں، جس بری طرح سے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، جس بری طرح سے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرمبل کیا ہے، جس بری طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آتی ہے۔ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انصاف دیں بلکہ انشور کریں کہ ان کی ماتحت جو عدالتیں ہیں وہاں بھی انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیا جائیں، لیکن نہ وہ خود انصاف دے سکے ہیں، نہ ہی وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں اس قسم کی کسی چیز کو انشور کر سکے ہیں۔ سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ فردر ڈیٹیریٹ کر رہی ہے۔ اس میں 7 پوائنٹس جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ نمبر 1 ہے وہ توشہ خانہ ہے۔ توشہ خانہ کے کیسز جو نواز شریف چیف ڈیکوائٹ دی ایبسکانڈر کے خلاف جو توشہ خانہ کے ریفرنس تھے، وہ نیب کے اپنے کہنے کے مطابق وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ گاڑیاں لی گئی تھی اور گاڑیاں توشہ خانہ سے آپ لے ہی نہیں سکتے۔ اب جو نیب نے اپنی ایک بڑی ہی مضحکہ خیز قسم کی انجنکشن تو دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ توشہ خانہ سے ٹرانسفر ہو گئی تھیں نیشنل پول میں، جو کہ جہاں ریاست کی گاڑیاں جو ہیں، حکومت کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ٹرانسفر ہوئیں، کب ٹرانسفر ہوئیں، کیوں ٹرانسفر ہوئیں اور کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ٹرانسفر ہوئیں، اس کے بارے میں ان کے پاس ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی حقائق ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ اس چور اور اس ڈاکو کو آپ نے آزاد کرنا ہے ان تمام مقدمات سے، کنسیکوینٹلی یہ ایک پریمس بنا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو گاڑی کبھی توشہ خانہ سے لی نہیں گئی۔ اور یہ نیب کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہمارے پاس ایسے پروفس موجود ہیں کہ یہ بچ ہی نہیں سکتے، اور یہ حقیقت تھی، اس وقت وہ سچ بول رہے تھے، آج نہیں۔ تو یہ چیئرمین نیب جو انہوں نے لگایا ہے وہ بھی ایک سرونگ جنرل ہے، اور یہ اس کے جب سے اس نے ٹیک اوور کیا ہے، نیب کی بچی کچی ساکھ جو تھی وہ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ کنسیکوینٹلی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے اور یہ چیف جسٹس کو اس کا نوٹس دینا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہم نے ہائی لائٹ کیا اس میں چیف جسٹس کی اٹینشن کے لیے، وہ بہاول نگر کا انسیڈنٹ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ 2 انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہے، اور یہ اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز جو ہے وہ ریاست کے سروائیول اور ریاست کی پروگرس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے، اور دوسری بات ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس جسٹس ہے، وہ قانون بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ججز بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس کی جیب میں ہیں یہ تمام چیزیں۔ یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ہماری اس کنٹینشن کو اور جلا بخشی ہے کہ اگر آپ کسی ایک خاص ادارے کو بلانگ کرتے ہیں اور اگر پولیس اس ادارے کے اس بندے کے گھر میں داخل ہو کے کوئی زیادتی کرتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پورے ایک ادارے کی حیثیت سے ایکشن میں آتا ہے، اور وہ پولیس کے انسٹیٹیوشن کے ان لوگوں کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت کی گئی، کس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی، ان کو فزیکلی مارا گیا، وہ سب کچھ ہوا۔ تو دیٹ مینس کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں جو طاقتور نہیں ہے اس کو کوئی جسٹس، کوئی انصاف نہیں مل سکتا، نہ وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے، نہ بھی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
تو یہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہم نے دوبارہ اس کو ایلیبریٹ کیا ہے، آپ خود پڑھ لیں گے، دیکھ لیجئے گا. ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اگر اس کے اوپر، اور یہ اس میں ہم نے اپنی جو خواتین ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی پوائنٹ میں، اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر حالات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکیں گے، اور ریاست جو ہے وہ الٹیمیٹلی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ بالکل ڈس انٹیگریٹ کرنی شروع کر دیتی ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہم نے ریز کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کے کو خط لکھا ہے جو خان صاحب نے، وہ ہے 6 ججز کا جو خط تھا جو کہ چیف جسٹس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. جب سے یہ خط منظر عام کے اوپر آیا ہے اس کے بعد بھی بہت ساری اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ ہے وہ رادر دین کہ وہ اس خط کے مندرجات کے اوپر ایک اپروپریٹ فیصلہ کریں اور آگے لے کے چلیں، اس کو جس فورم کو ایڈریس کیا گیا ہے وہاں اس کو سنا جائے، ان لوگوں کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کس کس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈلا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اس کے جو آپریٹرز ہیں ان کا. انہوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے. پہلے تو اس ایک ایسے بندے کو جس کو ایکیوز کیا گیا ہے خط میں، ایگزیکٹو کو، اس کو انہوں نے امپاور کیا جی کہ آپ جائیے کمیشن بنائیے اور آپ ہی جائیے اور اس کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیے. جو جس بندے کو ہیڈ بنایا اس نے ریکوز کیا اپنے آپ کو، اس نے کہا جی کہ ان ٹی اوز کے اندر میں انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکوں گا، جو کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے. یہ انصاف نہیں چاہتے بلکہ انصاف کو سلب کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جب بیک آؤٹ کیا تو اس وقت جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی لیٹر میں 184(3) کے تحت، وہ انہوں نے پھر اس کو لیا اور اپنے فل کورٹ بنانے کی بجائے 7 ججز کی کورٹ بنا دی. ان میں سے ایک اب ریکوز کر چکا ہوا ہے تو 6 ججز کی کورٹ رہ گئی ہے. اس کے بعد رادر دین کہ فوری طور کے اوپر اس کو سنوائی کی جاتی، ججز کو بلایا جاتا، جو شہادتیں مانگی جاتی، ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو ساتھ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں ہوا، انہوں نے اس کو ایک لمبی تاریخ ڈال کے رکھ دی. اور اب ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ ان ججز سے بات کریں. اب یہ 6 ججز ہیں اور ٹوٹل اسٹرینتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ججز ہیں، ان میں ایک سپریم کورٹ بھی ہے، اور جو 8واں جج ہے اس نے بھی اس خط کے مندرجات سے اختلاف نہیں کیا، بلکہ صرف اس نے یہ کہا ہے کہ شاید اس کو پبلک ڈومین میں آپ نہ لے کے جائیے، اس وجہ سے انہوں نے سائن نہیں کیے. سو ورٹلی انٹائر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان خدشات کا اظہار کیا ہوا ہے سوائے چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس چیف جسٹس کو امپاور کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ جو ہے ان ججز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بات سنیں. اور بھائی جو خود چور ہے وہ چوری کیوں پکڑے گا؟ جو خود ڈاکو ہے وہ ڈاکہ کیوں پکڑے گا؟ جو خود انصاف کو وائلیٹ کرنے والا، قانون کو وائلیٹ کرنے والا، آئین کو وائلیٹ کرنے والا شخص ہے، وہ باقی آئین کو وائلیٹ کرنے والے یا قانون کو وائلیٹ کرنے والے بندوں کو کیوں پکڑے گا؟ وہ تو ان کو تحفظ فراہم کرے گا. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا سٹیپ ہے یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے منافی ہے، اور یہ مجرمین کو پناہ دینا وہ اس کا موٹیو ہے رادر دین کہ مجرمین کو پکڑ کے ان کو سزا دینا. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم نے ریز کیا ان کے ساتھ، اور ہم نے کہا ہے جی کہ اس اپنی روش کو بدلیں. چوتھا پوائنٹ ہم نے ان قیدیوں کے بارے میں اٹھایا ہے کہ 9 مئی کے جو آپ نے ہزارہ لوگ پکڑے ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ بے گناہ لوگ ہیں. آپ کے بھی علم میں آ رہا ہوگا کہ وہ لوگ، ایک لڑکی ہے وہ پتہ نہیں کوئی بایونک وومن ہے ہماری جو عالیہ حمزہ، اس کو ود ان ڈیوریشن آف 5 منٹس اس کے خلاف 4 مختلف جگہوں کے اوپر مقدمے درج کیے گئے ہیں، اور وہ 4 جگہیں جو ہیں وہ آپس سے سینکڑوں میل دور ہیں. اس قسم کی بےہودگی کے باوجود ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں ہم نے اپنی خواتین کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا سلوک کیا گیا ہے، اور ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں جس میں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے انہوں نے جج، جیوری اور ایکسیکیوشنر تینوں رولز وہ اپنے تئیں جو ہیں وہ وقف کر لیے ہیں، اور وہ سارے جو یہ پاورز ہیں ان کا استعمال کر رہی ہیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو پنش کرنے کے لیے. باقی چور، باقی ڈاکو، باقی ٹیررسٹ، باقی کچے کے رولرز جو اب پکے کے رولرز بن چکے ہوئے ہیں، ان تمام کو نہ صرف آزادی ہے
بلکہ اسٹیٹ پروٹیکشن حاصل ہے ان کو، اور اس میں جوڈیشری کمپلیسٹ ہے. ایگزیکٹو تو کمپلیسٹ ہے ہی، اس میں جوڈیشری بھی کمپلیسٹ ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر وہ اپنے عدالتوں کا استعمال نہیں کرے گی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان جرائم کو سلب کرنے کے لیے، تو وہ کمپلیسٹ بن جاتی ہے. ان کو ایک کوئی پرناؤنسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی، ایک اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ جی ہم اس جرم میں جو ہیں ہم شریک کار بن رہے ہیں، بلکہ ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کیا وہ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جرم کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ اپنے پریزنٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ عدالتیں جو ہیں یہ جرائم میں شریک کار بنی ہوئی ہیں، اور ان میں چیف جسٹس آف پاکستان کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. باقی بھی لوگوں کا رول ہے لیکن ان کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. نمبر 5 کے اوپر ہم نے جو ہائی لائٹ کیا پوائنٹ جو وہ کمشنر راولپنڈی کا جو ہے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ان کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ سامنے آنی، اور سٹیٹمنٹ کیا تھی اس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے الیکشنز کا رخ موڑا گیا، کس طریقے سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا. اس میں انہوں نے پروف بھی بتائے تھے، سارا کچھ دیا تھا. کسی بھی کورٹ اور انصاف کا جو تقاضا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ اس کو بلاتے، آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیتے، آپ اس سے پروفز لیتے، اور اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ کار جو ہے اس کو وسیع کر کے کلپریٹس کو پکڑنے کی کوشش کرتے. لیکن ہوا کیا؟ وہ بندہ غائب کر دیا گیا. ریاست نے اس بندے کو غائب کر دیا، اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کو ان لوگوں کی طرح جو کہ پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کو الٹا لٹکایا جاتا تھا پکڑ کے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا، اور اس سے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی گئی کہ جی میں اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد وہ بندہ آج تک غائب ہے. ہم نے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو پروڈیوس کیا جائے عدالت میں، آپ اس کو پروڈیوس کروائیں اور اپنی پریزنس میں آپ اس کی سٹیٹمنٹ لیں تاکہ آپ کو حقائق جو ہے اس کا علم ہو سکے اور اس کے مطابق آپ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں. نمبر 6 کے اوپر ہم نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ہماری درجنوں پٹیشنز جو ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں جناب چیف جسٹس آف پاکستان جس کے سربراہ ہیں وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور ان پٹیشنز کو فکس نہیں کیا جا رہا. پٹیشنز کو فکس نہ کرنا جو ہے وہ انصاف کی فراہمی سے انکار ہے. یہ ایک جرم ہے آئین پاکستان میں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہاں وہ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں by refusing to provide justice against petitions which have been long outstanding to be fixed. وہ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے اس لیٹر میں کہ ان پٹیشنز کو فکس کریں، ان پٹیشنز کو سنیں اور انصاف فراہم کریں. 7واں جو پوائنٹ ہے ہم نے ان کو لکھا ہے، آخری پوائنٹ ہے، وہ جس طریقے سے ہماری ریزروڈ سیٹس جو ہیں ہم سے چھین کے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کی بندر بانٹ کی گئی ہے، جو نہ آئین میں درج ہے، نہ قانون میں درج ہے، نہ ہی کسی ڈیموکریسی میں یہ رواج ہے. جو اپنی 2/3 میجورٹی کو انشور کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایک تو 8-9 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اب یہ جو کنٹینیوس ڈاکہ ڈل رہا ہے، کبھی وہ ہماری ریزرو سیٹس لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی وہ ری کاؤنٹنگ میں ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ہم سے چھین رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ تمام ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کورٹس آف لا میں لینڈ کریں گی، اور یہ ریزرو سیٹس ہمیں ملیں گی. یہ آپ نہ قانونی کام کر رہے ہیں نہ آئینی کام کر رہے ہیں، یہ صرف آپ ایک فسطائی ریاست اور ایک فرد واحد کی جو انا ہے اس کی تسکین کر رہے ہیں، اس کی مساج آپ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے کام سے ریاستیں جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہی. اس کے بعد جو کنکلوڈنگ ہے اس کا پیراگراف، ہم نے اس میں ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک پٹیشن گئی تھی تو یہ خود اس پٹیشن میں اپنے لائر بنے تھے، وکیل بنے تھے،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئین پاکستان پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کے بعد یہ وہ کتاب ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں. لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس آئین کی کتاب کی دھجیاں اڑا دی. اس نے نہ صرف پوری قوم کا منہ اس کے اوپر کالک ملی ہے، بلکہ پوری جوڈیشری کے اوپر اس نے کالک ملی ہے. اس جوڈیشری کے بہت سے جرائم ہیں، 76 سال کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ان جرائم سے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے انوینٹرز ہیں یہ. کوس جو ہوتی تھی ان کو لیجیٹیمائز کرنے کے یہ گلٹی ہیں. عدالتوں کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کو چھوڑنے کے ملزم ہیں. انصاف بیچنا جو ہے وہ اس جوڈیشری کا ایک وتیرہ بنا ہوا تھا، اس کے باوجود ابھی تک چل رہے تھے. لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں، یہ آئین کی کتاب پکڑ کے اس کے اوپر قسم کھا کے اسی کی دھجیاں بکھیرنا جو ہے، وہ بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ سکتا. اس کو یہ گدی چھوڑ دینی چاہیے. یہ ہمارا تقاضا بھی ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے، اور یہ ہم نے اس خط میں تحریر بھی کیا ہے. ہم نے ان سے یہ تقاضا بھی کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو آپ اپنی جو ایوارڈ پرنسپلز ہیں، جب آپ نے آئین نے پاکستان ہاتھ میں لے کے قسم کھائی تھی کہ آپ اس کو فالو کریں گے، یا تو آپ اس راستے پہ چلیں یا پھر آپ یہ جو